آج کل کی اس تیز رفتار دنیا میں اصل طاقت کیا ہے؟ کیا یہ زبان پر عبور ہے یا پھر ٹیکنیکل مہارت؟ یہ کوئی معمولی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ سوال ہماری تہذیب اور ہمارے مستقبل کی سمت طے کرتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، اصل طاقت کیا ہے؟ کیا یہ لفظوں کی وہ طاقت ہے جو ہمیں سوچنا، سمجھنا اور ایک دوسرے سے جڑنا سکھاتی ہے؟ یا پھر مشینوں کو قابو کرنے کی وہ مہارت جو ہمیں ترقی کی دوڑ میں آگے لے جاتی ہے؟ آئیے اس سوال کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ سوال کا جواب میں اپنے 17 سالہ تدریسی تجربے کی روشنی میں دینا چاہوں گی۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں نے زبان کی روح اور ٹیکنالوجی کی رفتار دونوں کو بہت ہی قریب سے دیکھا اور پرکھا ہے۔ یہ سفر تو زبانوں کی محبت سے شروع ہوا تھا۔ میں اردو، عربی اور مراٹھی پڑھاتی تھی، لیکن مجھے جلد ہی احساس ہو گیا کہ میرے طلباء کو صرف لفظوں کی خوبصورتی نہیں چاہیے، انہیں عملی ہنر کی طاقت بھی چاہیے۔ بس یہی سوچ کر میں نے کمپیوٹر، پریزنٹیشن ڈیزائن اور یہاں تک کہ موبائل ریپیئرنگ جیسے کورسز شروع کیے تاکہ علم اور ہنر ساتھ ساتھ چلیں۔ اسی سفر کے دوران میں نے ایک بہت ہی پریشان کرنے والی چیز دیکھی، ایک گہری تقسیم۔ یوں لگتا ہے جیسے ہمارا معاشرہ دو کیمپوں میں بٹ گیا ہے، ایک طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے لوگ اور دوسری طرف زبان اور ادب والے۔ تقسیم کا اثر بہت گہرا ہے۔ مانا کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں سہولتیں دیں، ہماری رفتار بڑھائی، نظام بہتر کیے، لیکن دوسری طرف ہم نے قیمت کیا چکائی؟ ہماری اخلاقی قدریں کمزور ہو گئیں، معاشرے میں وہ ہم آہنگی نہیں رہی، اور خود زبان کا احترام وہ بھی اس دوڑ میں کہیں پیچھے چھوٹ گیا۔ اصل میں زبان صرف الفاظ کا مجموعہ تو نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ کا خزانہ ہے، ہماری تہذیب کا آئینہ ہے۔ یہی تو وہ طاقت ہے جو ہمیں گہرائی سے سوچنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت دیتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کو مشین سے الگ کرتی ہے۔ لیکن یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تقسیم کی اصل قیمت کون اور کیسے ادا کر رہا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی ہی باصلاحیت طالبہ کی ہے۔ ایک طالبہ تھی، غیر معمولی ذہین، کمپیوٹر تو اس کے ہاتھ میں جیسے کوئی کھلونا تھا۔ وہ ایسی پریزنٹیشنز بناتی تھیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں، اور اس کی سوچ کمال کی تخلیقی تھی، ہر لحاظ سے ایک بہترین امیدوار۔ لیکن پھر جو ہوا وہ دل توڑ دینے والا تھا۔ اس کی تمام تر مہارت اور قابلیت کے باوجود اسے نوکری دینے سے صاف انکار کر دیا گیا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اردو میڈیم سے پڑھی تھی۔ صرف اس ایک لڑکی کی کہانی نہیں ہے، یہ اس تنگ نظری کی کہانی ہے جو ہمارے اداروں میں، ہماری کام کی جگہوں پر حقیقی ٹیلنٹ کا گلا گھونٹ دیتی ہے، جہاں قابلیت کو علم سے نہیں بلکہ زبان کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے۔ مجھے صرف مایوس نہیں کیا، بلکہ مجھے ایک نیا راستہ بنانے پر مجبور کر دیا، ایک ایسا راستہ جہاں زبان اور ہنر ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ بہترین ساتھی بن کر ابھریں۔ اس واقعے کے بعد میں نے ہار نہیں مانی، میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کمپیوٹر سیکھا، گرافک ڈیزائننگ سیکھی، ویڈیو پروڈکشن سیکھی، اس لیے نہیں کہ مجھے زبان چھوڑنی تھی، نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں اردو کی کہانیوں کو، اس کی طاقت کو ڈیجیٹل دنیا کے ذریعے نئی نسل تک پہنچا سکوں۔ میرا مقصد زبان کو پیچھے چھوڑنا نہیں تھا، بلکہ ٹیکنالوجی کو زبان کا ہتھیار بنانا تھا، تاکہ ادب اور علم کی آواز آج کے جدید دور میں اور بھی زیادہ گونجے۔ اب اس ساری گفتگو کے نچوڑ کی طرف آتے ہیں، ایک ایسے خیال کی طرف جو شاید اس پوری بحث کو سمیٹتے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی ٹیکنیکل سکل یا ہنر ایک جسم کی طرح ہے، ایک ڈھانچہ جو کام کرتا ہے، جو چیزیں بناتا ہے، جو بہت مفید ہے۔ اور زبان اس جسم کی روح ہے، وہ طاقت جو اس بے جان ڈھانچے میں زندگی پھونکتی ہے، اسے معنی دیتی ہے، اسے ایک مقصد دیتی ہے۔ تو آخر میں بات صرف اتنی سی ہے، زبان ہمیں انسان بناتی ہے اور ہنر ہمیں کارآمد بناتا ہے، لیکن زبان کے بغیر ہنر صرف ایک بے روح مشین ہے۔ تو آخر میں سب کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں، اگر روح ہی نہ ہو تو پھر جسم کا کیا فائدہ؟ اس پر سوچئے گا ضرور۔ شکریہ۔